الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیما آریہ صاحبہ میڈم کا سوال ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید ہے؟ مزید یہ کہ اس میں ایڈ کر لے، اسلام میں دلہن کی رخصتی کے لیے بھی عمر کی کوئی قید ہے؟ خیریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو شیئر کریں۔ جواب یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں ہے، اور یہ اسلامی معاشرے میں ایک عام سی بات ہے کہ کم عمری کے اندر، نہایت بچپنے کے اندر نکاح بھی کر دیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر منگنی بھی کر دی جاتی ہے۔ منگنی کا مطلب ہے رشتہ لینے دینے کی بات پکی کر لی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر نکاح کے حوالے سے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے نکاح جو ہے وہ 6 سال کی بچی کا کر دیا جائے، یا نکاح جو ہے وہ کسی 60 سال کی بوڑھی عورت کا کیا جائے۔ رخصتی کے حوالے سے اسلام میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 سال کی عمر کے بچی، 9 سال کی عمر کی لڑکی کو دلہن بنا کر دلہے کے پاس رخصت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اسلام میں نکاح کی عمر کے حوالے سے، اسلام میں لڑکی کے نکاح کی عمر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورت نمبر 65 ہے، 65 نمبر کی سورت کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ فرمایا کہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے، اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی کہ جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ جس عورت کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، اس کے میاں، اس کے خاوند، اس کا پتی اسے طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 منتھ ہے، 3 ماہ ہے۔ کون سی عورت؟ کہ جس کو ابھی حیض نہیں آیا اور اس کے پتی نے اسے طلاق دے دی، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 منتھ ہے، 3 اشہر، 3 ماہ اس کی عدت ہے۔ اب ہر شادی شدہ مرد عورت، ہر آدمی یہ بات جانتا ہے جس کو اس کا علم ہے کہ کم عمر لڑکی یا کم عمر بچی اسے حیض نہیں آتا۔ جب لڑکی یا بچی کی عمر زیادہ ہو جائے تو تب حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حیض کی مدت، حیض آنے کا جو وقت ہے وہ 15 سال کی عمر ہے۔ 10 سال کی عمر میں بھی حیض آ سکتا ہے، یہاں تک کہ 9 سال کی عمر میں بھی حیض آ سکتا ہے، یا عموماً 10 اور 15 سال کی عمر کے بیچ میں کسی بھی سال کے اندر لڑکی کو حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حیض کا خون کسی لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اب جسے ابھی حیض کا خون نہیں شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کی عمر 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 9 سال بھی ہو سکتی ہے، اور 9 سے کم سال بھی ہو سکتی ہے، 8 اور 7 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ابھی لڑکی کو حیض آنا شروع نہیں ہوا۔ تو ایسی کوئی لڑکی کہ جسے حیض شروع نہیں ہوا اور اس کے میاں اسے طلاق دے دیں، اس کا پتی اسے طلاق دے دے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھ لیں کہ جس لڑکی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس کے میاں اسے طلاق دیں،
تو قرآن کریم نے بتایا کہ اس کی عدت سرے سے ہے ہی نہیں. سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے. ہاں جی، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا. تو اب یہ اس عورت کی عدت بیان ہوئی کہ جو ابھی ہے بھی کم عمر، حیض شروع نہیں ہوا، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی اور یہ اپنے پتی کے پاس پہنچ چکی. اب ظاہری بات ہے کہ میاں پتنی اور پتی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ایسی صورت میں جب طلاق ہو جائے گی تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی. ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ سے ہوا جب عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور عائشہ کی رخصتی ہوئی جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی. تو اسلام میں نکاح کی عمر کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم عمر میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. رخصتی کے حوالے سے جو کم سے کم ہمارے پاس ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی اور انہیں دلہن بنا کر ان کے پتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 سال کی عمر کی نکاح کرنے پر اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کے ہونے پر. اس اعتراض کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسلام میں شادی کے لیے عمر کی قید نہیں لگائی، عمر کا بڑا ہونا یا عمر کا کم ہونا، چھوٹا ہونا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دیگر مذاہب کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ کم عمری کی شادی کو برا سمجھا گیا ہو، یا کم عمری کی شادی کے حوالے سے دیگر مذاہب میں کیا ہے. اگر ہم اہل یورپ کی بات کریں تو یورپ میں بہت سارے اسلام دشمن لوگوں کا اسلام پر اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے شادی کی. نکاح کے وقت عمر عائشہ کی 6 سال ہے اور جب عائشہ کی رخصتی ہوتی ہے انہیں دلہن بنا کر اپنے پتی اور اپنے خاوند جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے. تو عائشہ اس کی عمر ہے 9 سال. اہل یورپ کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے بتایا یورپ کے اندر بدکاری اور بدفعلی اور حرام زدگی اپنے عروج پر ہے. اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یورپین معاشرے کے اندر پرائمری کلاس میں پڑھنے والی بچی کو اس کی ماں اسکول کے لیے روانہ کرتی ہے تو اپنی بچی سے کہتی ہے کہ اپنے اسکول بیگ کے اندر کنڈم رکھ لیا ہے. اتنا گندا، اتنا بدبودار، ہاں جی، اور اتنا سمیل زدہ معاشرہ کہ جہاں پرائمری کلاس کی بچی کے ساتھ بھی اسکول کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں. اور یہ بھی کہ یورپ کے اندر اگر کوئی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ برا کریں، زنا کا ارتکاب کریں تو کوئی سزا نہیں ہے. تو یورپین لوگوں کا اسلام پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ اسلام تو رحمت کا دین ہے اور پاک دامنی کا دین ہے. یہاں تو نکاح اور شادی کے بغیر کا تعلق حرام ہے. لڑکا اور لڑکی وہ چاہے کم عمری میں یا بڑی عمر میں اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے ان سے تو یہ باقاعدہ ایک جرم ہے، اور کوئی اگر رضامندی سے زنا کرے تو سزا ہے.
اور اگر کوئی کسی کا بلاत्कार کرے، زیادتی کرے تو بھی سزا موجود ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور زنا کرنے والے اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی کا بلاत्کار کرتا ہے تو بلاत्کاری کو، ریپ کرنے والے ریپر کو سزا کے اندر مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اور یورپ کا معاشرہ، وہاں صورتحال سامنے ہے، تو یورپین بدماشوں کا اسلام پر تو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے کہ ہم ہندوستان کے اور بھارت کے ہندوانہ معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے ہندو لوگ اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ چاہے ہندوؤں میں سے سکھ برادری ہو یا ہندوؤں میں سے آریہ سماج کے لوگ ہوں یا ہندوؤں میں سے کوئی اور نسل، کوئی اور قوم، کوئی اور برادری ہو، تو ہندو لوگوں کا اسلام پر اعتراض کرنا یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی جہالت ہے اور اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے، بلکہ بذات خود سناتن دھرم سے، یا آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں ہندو مذہب کی تعلیمات سے بھی لا علمی ہے۔ اگر ہندو لوگ بھی اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ لیں اور اپنی دیوی اور دیوتاؤں کی جو سرگزشت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اگر وہ پڑھ لیں اور جان لیں تو کبھی بھی کوئی بھی ہندو، سکھ ہو، آریہ سماجک ہو یا کوئی، وہ کبھی بھی اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رام کی رامائن میں کیا لکھا ہے۔ ہاں جی، رام جی کی رامائن کے اندر کیا لکھا ہوا موجود ہے۔ رام کی رامائن، یہ جو رامائن ہے یہ رام جی کی سرگزشت ہے، رام جی کی زندگی کے متعلق آگاہی دیتی ہے۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ ہندو لوگ جو ہے وہ جے شری رام کہتے ہیں کہ رام کی جیت ہو۔ یہ وہ نعرہ ہے جو خوف کے مقام پر یا جنگ کے میدان میں، ہاں جی، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ہندو لوگ کہتے ہیں جے شری رام، ہاں جی، یہ ایک ہندوؤں کا مذہبی نعرہ ہے جس کے معنی بنتے ہیں کہ بھگوان رام کی جیت ہو۔ اب رام کا کیا مقام ہے، کیا اس کی زندگی کیا ہے؟ تو رام ہندوؤں میں وشنو کے 7ویں اوتار ہیں۔ رام ہندوؤں میں ہندو دیوتا وشنو کے 7ویں اوتار ہیں۔ اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رام اور سیتا کی شادی، لیکن پہلے ہم رام کا مکمل تعارف کر لیں کہ رام جی جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ رام جی کی جو سرگزشت ہے وہ رامائن نامی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس رامائن کے اندر رام چندر کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ رامائن کب کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ روایات کے مطابق ایک شخص نے اسے 3 صدی قبل مسیح کے اندر تالیف کیا۔ 3 صدی قبل از مسیح کے اندر رامائن کو تالیف کیا، اور رامائن کے اندر رام جی کی زندگی کے حالات کو قلم بند کیا گیا۔ اور یہ رام جی یہ وشنو کے 7ویں اوتار ہیں۔ اور یہ وشنو کون ہیں؟ برہما اور وشنو
یہ بھی بڑے دیوی اور دیوتا کے اندر ہندوؤں کے ہاں شمار کیے جاتے ہیں۔ برہما کو کائنات کا تخلیق کار سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح وشنو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوتا ہے یہ اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ کائنات بھر کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو ایک ہے برہما اور ایک ہے وشنو، اور یہ رام جی وشنو کے 7ویں اوتار بتائے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ برہما دیوتا کا ہندوؤں کے ہاں ایک بہت بڑا مقام ہے، پھر وشنو دیوتا کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور پھر اس وشنو کے 7ویں اوتار ہیں رام جی، رام چندر، ہاں جی۔ اور عام طور پر بہادری کے لیے یا جیت کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے جے شری رام، کہ رام کی جیت ہو، مطلب رام کے ماننے والوں کی جیت ہو۔ اور ہندوؤں کے اندر عموماً یا غالباً یا اغلباً ایشور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر بولا جاتا ہے، تو غالباً امکان یہ ہے کہ ایشور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے دیوی اور دیوتا ہیں جی، دیویاں ہیں اور دیوتا ہیں، برہما ہے، وشنو ہے، مہیش ہے بہت بڑا دیوتا، یا سیتا دیوی ہے، یا کالی ماتا دیوی ہے۔ ان تمام دیوی اور دیوتاؤں کی ایک اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ ہسٹری ہے۔ تو ہم آتے ہیں کم عمری کی شادی کے متعلق، چھوٹی عمر کی شادی۔ رامائن کے اشعار یا اشلوک کے مطابق، رامائن جو رام جی کی سرگزشت ہے، رام جی کے حالات زندگی رامائن کے اندر قلم بند کیے گئے، تو رامائن کے مطابق رام چندر، رام جی کی جو عمر تھی شادی کے وقت وہ تقریباً 14 یا 17 سال کے لگ بھگ تھی، اور رام جی جس نے بہت ساری شادیاں کی تھیں، ہاں جی، رام چندر رام جی جس نے بہت ساری شادیاں کی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ رام چندر رام جی نے کتنی جو ہے وہ شادیاں رچائیں، کتنی شادیاں کی۔ تو رام جی جس کی عمر 16 یا 17 سال ہے اور وہ سیتا کے ساتھ شادی کرتا ہے، اور رامائن کے مطابق سیتا کی شادی کے وقت جو لگ بھگ عمر رہی وہ 5 سے لے کر 9 سال کے بیچ میں، 6 سال ہو، 7 سال ہو یا 9 سال ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ جو سیتا تھی یہ رام کی اپنی بہن تھی۔ یاد رکھیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں جی اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا حرام ہے، وہ چاہے ماں جائی بہن ہو یعنی دونوں کی ایک ماں ہو، یا وہ دودھ شریک بہن ہو۔ تو اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ شاید رام جی جس شریعت کے پابند رہے ہوں واللہ عالم، وہاں بہن کے ساتھ شادی کرنا جائز ہو۔ بہرحال سیتا رام کی بہن تھی، رام اپنی بہن سیتا کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ رامائن کے مطابق رام جی کی عمر 14 سے 17 سال کے بیچ میں ہے، اور سیتا جی کی جو عمر ہے وہ 5 سے لے کر 9 سال کے بیچ میں ہے۔ اب اسلام پر اعتراض کرنے والے سناتن دھرمیوں یا اپنے آپ کو ہندو کہنے والوں، ہاں جی، اسلام پر اور پیغمبر اسلام کی شادی پر اعتراض کرنے والوں کم از کم اپنے پنڈتوں اور اپنے گروؤں سے رام اور سیتا کی شادی کے متعلق تو پوچھ لو۔ اور میں نہیں، یہ دیکھیے یہ ایک ہندو بذات خود کیا کہہ رہا ہے۔ تو رام اور سیتا کی شادی، رام 14 سے 17 سال کی عمر میں اور سیتا 5 سے 9 سال کی عمر میں رام اور سیتا کی شادی ہوتی ہے، تو پھر اسلام پر اور پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کس لیے؟ تو یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، اور جہالت اور لا علمی کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ رام کے ماننے والے اور رامائن کے ماننے والے اور رامائن کو پڑھنے والے، ان کے لیے کبھی بھی لائق نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اوپر اعتراض کریں۔ تو میں ایک بار پھر آریہ سماجک ہو، سکھ برادری ہو یا ہندو لوگ ہوں، پنڈت ہو یا عام آدمی ہو، آئیے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کیجئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے۔